السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عمر کا اسلام قبول کا واقعہ۔ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے ارادے سے رسول خدا نے دعا فرمائی تھی، خدایا ہشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ کا خیال تھا کہ اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلے کا پتلا تھا، طاقت بھی اس کی بے پناہ تھی، کسی سے وہ ڈرتا نہ کسی سے دبتا تھا، جو کرنے کا ارادہ کر لیتا اسے کر کے ہی دم لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی دشمنی میں بھی آگے تھا اور مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا ایک نمونہ تھا۔ کوئی باندی اسلام لے آتی اور اس کے ہاتھ لگ جاتی تو اسے بے تحاشا پیٹتا اور مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا، ہاتھ نہ روکتا، پھر تھک کے چور ہو جاتا تو کہتا، میں نے تو تھک کر چھوڑ دیا ہے، ذرا دم لے لوں پھر تیری خبر لوں گا۔ ایک طرف بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل بھی تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہی ہمدرد اور گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تو اس کے دل میں کو بہت سخت چوٹ لگی، اور جب اس نے یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی اور مکہ سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بس ایک کی گانٹھ ہے، اس نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، اسی نے خاندانوں میں یہ خلیج کھودی ہے اور اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے۔ ہاں تو اب اس کا سر ہی قلم کر کے دام لوں گا۔ چنانچہ وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی پاک کر دے، نعوذ باللہ، اور روز روز کی فکر و بے چینی سے نجات پا جائے۔ اتفاق سے رستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نئی بن عبداللہ تھے، پہلے اسلام لا چکے تھے لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جان کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر بہت جوش میں ہے اور کمر سے تلوار بھی لٹ گیا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور پوچھا، خطاب کے بیٹے کدھر چل دی؟ عمر نے جواب دیا، اسی بددین کے پاس جو دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے اور اسی طرح سارا نظام درہم بھرم کیے دے رہا ہے۔ نعیم عمر کا قصہ جانتے ہی تھے، انہوں نے سوچا کہیں سچ مچ آپ کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے کسی طرح عمر کا رخ بدل جائے۔ چنانچہ فوراً ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی اور وہ بولے، عمر تم کس دھوکے میں ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دے گے؟ اور ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر بولا، کیا کہا؟ میرے گھر میں کون؟ نعیم نے جواب دیا، بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نمٹ لو۔ یہ سنتے ہی عمر ہکا بکا رہ گیا، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بالکل ہی بے خبر تھا کیونکہ انہوں نے اب تک اس کو چھپایا تھا۔ چنانچہ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹا اور حالت یہ تھی کہ سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول آئی تھیں۔ وہاں وہ پہنچا تو اندر سے کسی کے پڑھنے کی آواز آئی۔ اب وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا، جس سے گھر کے سب لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، عمر۔ عمر سنا تھا کہ لوگ چونک اٹھے اور خوف سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور بہنوئی کا نام سعید، یہ دونوں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب کو خود پیارے نبی نے متعین کیا تھا، چنانچہ جو آیتیں نازل ہوتی یہ پڑھ کر سنا دیا کرتے اور وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنتے ہی وہ اندر چھپ گئے اور جس صحیفے سے وہ پڑھ رہے تھے اسے فاطمہ نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ پھر شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا اور عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ابھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہنوں اور بہنوئی کے سوائے سامنے کوئی نہ تھا، اس لیے کڑک کر اس نے پوچھا، ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا، اس لیے سچ مچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جھٹ وہ بولے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ عمر نے کہا، چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوئی کی طرف بڑھا اور بے تحاشا انہیں پیٹنے لگا۔ فاطمہ سے یہ دیکھا نہ گیا اور بڑھ کر شور کو بجانے لگی۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا، مگر آگ کو جتنا ہی پیٹو وہ اتنا ہی اوپر
اٹھتی ہے عمر کی مار سے بھی جوش و عقیدت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ چنانچہ فاطمہ اور ان کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، جو جی چاہے کر لو۔ یہ آواز بے انتہا عزم و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی، اور اب عمر آگ سے پانی تھے اور پتھر سے موم تھے۔ چنانچہ بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے، بہن کے سر سے خون کے فوارے بھی جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا اور سر فوراً شرم سے جھک گیا۔ پھر یکایک ایک نظر اس صحیفے پر پڑی جس سے خباب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے بہن سے کہا، یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دینا میں بھی اسے دیکھوں۔ بہن بولی، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر نہیں ملے گا، مگر عمر نے اطمینان دلایا اور قسم کھا کر کہا کہ میں اسے ضرور واپس کر دوں گا۔ چنانچہ فاطمہ نے وہ صحیفہ دیا اور دل میں یہ تمنا چٹکیاں لے رہی تھی کہ کاش یہ اسلام لے آئے۔ عمر نے صحیفے کو لیا اور صحیفے کو غور سے دیکھا، پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا اور خوف و دہشت سے لرز اٹھا۔ پھر بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اچھا اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ حباب قریب ہی چھپے تھے اور سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، وہ فوراً باہر آئے اور بولے، عمر، رسول خدا نے دعا فرمائی تھی کہ خدایا ہشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے دعا سن لی۔ عمر، اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑو۔ عمر بولے، اچھا خباب بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جاتا ہوں، اب مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ خباب کا دل خوشی سے کھل اٹھا اور بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس ارقم کے گھر میں۔ اللہ اللہ، فاطمہ کی زندگی کا یہ کتنا پرمسرت لمحہ تھا اور سعید کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آج فاطمہ کا بھائی اور سعید کا سالہ اسلام کی گود میں تھا۔ عمر آئے تو مشرک تھے اور خون محمد کے پیاسے تھے، اور جا رہے تھے تو خدا کے تنہے خدا کے غلام اور محمد کے سچے جانثار تھے۔ وہ دوڑے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ کو آقا بنا لیں اور مبارک قدموں پہ اپنا سر ڈال لیں۔ عمر ارقم کے گھر پہنچے تو کواڑ بند تھے، کنڈی کھٹکھٹائی تو بلال کی آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا۔ اس وقت رسول خدا کچھ ساتھیوں میں تشریف فرما تھے، حمزہ، ابو بکر، بلال اور حضرت علی بھی وہیں موجود تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر دروازہ کھول دیا تو ڈر ہے کہ کہیں پریشان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا؟ حمزہ نے کہا، اور اگر نیت بری ہو تو اس کو مارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چنانچہ بلال دروازہ کھولنے گئے اور حمزہ بھی ساتھ ہو لیے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال کی مدد کریں گے۔ دروازہ کھل گیا تو عمر اندر آ گئے اور اسی لمحے حمزہ اور بلال جھپٹے اور باہوں میں جکڑ لیا۔ پھر عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا نے دعا فرمائی، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو اسے دور کر دے اور اس کا سینہ نور ایمان سے چمکا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمزہ عمر کا ہاتھ چھوڑو، بلال تم بھی چھوڑ دو۔ چنانچہ حمزہ اور بلال الگ ہو گئے۔ پھر عمر آگے بڑھے اور حضور اقدس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا، عمر، کیا جب تک کوئی تمہیں دردناک عذاب نہ لے آلے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ؟ عرض کیا، ایمان لانے آئے ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے اتنے زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئیں اور مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے عجیب سماں بن گیا اور پوری فضا پر ایک دہشت اور جلال چھا گیا۔ یہ ایک فقرہ تھا جو بے اختیار زبانوں سے نکل پڑا، یہ بتا رہا تھا کہ ان کو کتنی زیادہ خوشی اور روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے، کیونکہ آج عمر مسلمان تھے، آج عمر ان کے ساتھ تھے۔ عمر مسلمان ہوئے تو آپ نے خدا کا بہت شکر ادا کیا، پھر ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے مریں چاہے جئیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس کی ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو۔ مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، پھر چھپنا کیسا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے، باخدا یہ نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن مجلسوں میں اب تک میں نے کفر کے گن گائے ہیں، اب اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے ساتھیوں کی دو صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر تھے اور دوسری کے حضرت حمزہ۔ پھر بہادر جانوانوں کی دونوں صفیں کعبہ کی طرف بڑھیں اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز ادا کی۔
پھر نعرہ لگایا کہ جس سے مکہ کی پہاڑیاں دہل گئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ماہ اسلام کی تابانی کا پہلا دن تھا۔ آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوکت سے نمودار ہوا تھا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا اس سے پہلے اور کبھی نہ ہوا تھا، اور مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ ان سے کہیں زیادہ خوشی خود حضرت عمر کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت سے وہ مالا مال تھے۔ پھر حضرت عمر نے گھوم گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی۔ گویا جو دلیری اور بے باکی کبھی اس سے روکنے میں صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری اور بے باکی اس کی تبلیغ میں نمایاں تھی۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، اس لیے اس کے یہاں بھی گئے۔ گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی تو وہ باہر آیا اور بہت ہی پیار محبت سے بولا، خوش آمدید بھانجے، کہو کیسی آئے؟ عمر نے جواب دیا، بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیا، نیز ان کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا۔ یہ کہنا تھا کہ ابو جہل کے ذہن و دماغ پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا، خدا تجھے غارت کرے اور تیرے دین کا بھی جنازہ اٹھے۔ اب قریش عمر پر پل پڑے اور ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے، مگر عمر نے بھی تلوار سے مقابلہ کیا۔ کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر کا نام نہ تھا۔ بار بار وہ شیر کی طرح گرجتے اور پوری بے باکی سے کہتے، سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا۔ اسی وقت پیارے نبی نے انہیں فاروق کا خطاب دیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا۔ یہ نبوت کا چھٹا سال تھا اور ذی الحج کا مہینہ۔ حضرت حمزہ کو مسلمان ہوئے صرف 3 ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر بھی اسلام لے آئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔